بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اطلق لسانی وافرج ہمی الحمد للہ الذی ہدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی اور بالکل آخری مراحل میں ہے، الحمدللہ کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ ایک طویل صورت الحمدللہ اور ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی ایک دو اسباق کے بعد۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے سامنے اہل کتاب ہیں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ ملا ہو، ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو آپ سے کہتے ہیں نا کہ ایسی کتاب ہو جو ہمارے سامنے نازل ہو، تو انہوں نے تو اتنا بڑا کام کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اللہ کو ہمیں ڈائریکٹ دکھا دو، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے سامنے کوہ طور کے ان کے اوپر اٹھایا تھا اور ان کو وارن کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ان کو ایک دفعہ موت بھی دے دی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ اٹھایا کہ جاؤ اب گواہی دو کہ اللہ ہے، تو یہ وہاں جا کر پھر مکر گئے تھے، کوئی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے بدبخت قوم ہے یہ اہل کتاب، خاص کر یہودی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہیں کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألوک سوال کرتے ہیں آپ سے اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل کہ آپ اتار لائیں علیہم ان پر، کتاباً ایک کتاب، من السماء آسمان سے، بالکل واضح ہمارے سامنے کتاب لے کے ہیں جو آسمان سے آ رہی ہو، میں نظر آ رہی ہو۔ فقد پس یقیناً تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، سیم سوال کیا تھا، لیکن اکبر من ذالک وہ اس سے زیادہ بڑا تھا۔ اکبر بڑے کو کہتے ہیں نا، تکبر بھی اسی سے، کبریائی بھی، تو اس سے بڑا من ذالک جو اس سے بھی بڑا سوال تھا کہ انہوں نے کہا تھا فقالو، پس انہوں نے کہا تھا آرینا وہی رویت سے، نا کا مطلب ہمیں، تو دکھا ہمیں اللہ جہرتاً سامنے، یعنی وجہ چہرے کے ساتھ بالکل سامنے دکھاؤ۔ تو پھر کیا ہوا، فاخذتہم الصاعقہ تو پکڑ لیا انہیں الصاعقہ بجلی کی کڑک نے، بظلمہم بوجہ ان کے ظلم نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی دور پر لے جو ہمیں دکھاؤ کہ اللہ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بجلی کڑک دار پھینکی تھی جس سے سارے مر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر یہ سارے مر گئے گواہی دینے والے تو پیچھے میرے پہ کون ایمان لائے گا، ان کو یا اللہ دوبارہ زندگی دو، یہ جا کر کہیں کہ واقعی اللہ کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، وہاں جا کر مکر گئے کہ کوئی اللہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من، اتنی بدبخت قوم۔ ثم اتخذوا العجلہ، پھر انہوں نے بنا لیا العجلہ بچھڑے کو، من بعد اس کے، ما جاءتهم البینات جب آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں۔ دیکھیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، ساری یہ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں بڑے احسن انداز میں کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ گئے تھے کوہ طور پر، یہ بڑی ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آپ شروع کے اسباق دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا، اب یہاں پر ہم وہ ذکر نہیں کریں گے۔ من بعد ما جاءتهم البینات کہ آج گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، فعفونا عن ذلک پس درگزر کیا ہم نے عنہ ان سے۔ تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لینے بھی گئے تھے تورات انہی کے کہنے پر، تو پھر کیا کیا انہوں نے ان کے جانے کے بعد پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اللہ نے بہت حکم دیا تھا کہ تم میں سے بعض کو قتل کریں، اور وہ معاملہ سارا ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، وَآتَيْنَا اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ غلبہ واضح، موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیں ملی، اور اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے جس کو کلم اللہ موسیٰ تکلیما کہا گیا ہے۔ بڑے ہی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، بالکل آن لائن۔ ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقہم ان کے اوپر الطور پہاڑ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کے پہاڑ کو اٹھایا تھا کہ لے آؤ ایمان ورنہ تمہارے اوپر گرنے لگا ہے۔ ابھی تو وہ ایمان لے آئے تھے لیکن وہاں جا کر پھر مکر گئے۔ تو ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقہم ان کے اوپر کوہ طور کو، بمیثاقہم ان سے پختہ عہد لینے کے لیے، ان کو وعدہ لینے کے لیے کہ تم لے آؤ اللہ پر ایمان، وقلنا اور کہا ہم نے لہم انہیں، ادخلوا کے داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، اور انہیں حکم دیا تھا کہ اب تم دروازے میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا شہر کے دروازے میں۔ وقلنا اور کہا ہم نے لہم انہیں کہ لا تعدوا نہ تم زیادتی کرو فی السبت، سبت ہفتے کے دن میں، یعنی ان کو یہ بھی منع کیا گیا تھا کہ اللہ نے کہ اب تم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، زیادتی نہیں کرنی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے پھر دو نمبری کی تھی، پھر مچھلیوں کے لیے جال انہوں نے پہلے لگا دی تھی، یعنی فرائیڈے کی رات کو لگا لی تھی، اور ہفتے کے سارے دن مچھلیاں پھنستی رہی، اور جا کر سنڈے کو انہوں نے مچھلیاں نکال لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا نہ کرو، تو انہوں نے پھر بھی جو ہے کیا کیا،
ویسے ہی نافرمانی کی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں کہا تھا کہ لا تعدوا فی السبت، نہ تم زیادتی کرو ہفتے کے دن میں، واخذنا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقا غلیظا پختہ عہد پکا وعدہ ہم نے ان سے لیا تھا لیکن پھر بھی مکر گئے۔ فبما نقضهم میثاقهم، پس بوجہ نقضهم ان کے توڑنے کے، قاضی فیصلہ کرنے کو، حکم چکانے کو کہتے ہیں نا، تو تقضیہم ان کے توڑنے کے لیے، میثاقهم اپنے عہد کو، وکفرہم اور ان کے کفر کے بھی، آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، وقتلہم الانبیاء اور ان کے قتل کرنے کے الانبیاء انبیاء کو، بغیر حق نہ حق طریقے سے، یہ بڑے ہی نافرمان تھے، عہد توڑتے تھے اللہ سے کیے ہوئے اور آیت کا انکار کرتے تھے، اور ساتھ ہی انبیاء کو نہ حق قتل کر دیا کرتے تھے۔ کتنے بڑے جرم کیے انہوں نے۔ قولہم اور ان کے کہنے کے، قلوبنا غلف کے دل ہمارے غلاف ہیں۔ اب جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، اور یہ بڑے اعتراض تھے کہ دیکھو ہمارے تو دل اللہ نے اتنے پروٹیکٹ کر دیے ہیں، ہمارے دلوں پر اتنے خوبصورت غلاف ہیں، ہمیں تو ان محمد رسول اللہ کی اور ان کی تو باتیں ہم پہ اثر ہی نہیں کرتی، گویا اپنی بدبختی کو اپنی خوش بختی کہہ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی بوجہ ان کے گناہوں کے، اور یہ آگے سے اتراتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے دل میں تو غلاف ہیں، ہمارے دل تو غلاف سے ڈھکے ہوئے ہیں، جب بھی ہمیں ان کی باتیں جو ہے وہ اریٹیٹ نہیں کرتی۔ کتنی بدبختی ہے۔ تو بہرحال بل طبع اللہ علیہ، بلکہ طبع اللہ اللہ نے لگا دی ہے مور علیہ ان پر، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا پس نہیں ہے یؤمنون ایمان لاتے، الا مگر ان میں سے قلیلا بہت تھوڑے ہی ایمان لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے تھے، جس طرح رسول اللہ کے صحابہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ایمان لانے والے وہ حواری تھے۔ حواری حور سے خوبصورت کو کہتے ہیں، تو وائٹ کو کہتے ہیں، اور ان کے دل صاف تھے، پیور تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کو حواری کہا گیا۔ تو یہ حواری حور سے ہے، حور پاک صاف کو کہتے ہیں جو اندر سے شفاف ہو، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لائے تھے۔ وبکفرہم وقولہم بوجہ ان کے کفر کے، وقولہم ان کے کہنے باندھنے کے، علی مریم کے اوپر، بہتانا عظیمہ اور بہتان عظیمہ بہت بڑا گناہ، اور انہوں نے مریم علیہ السلام پر تہمتیں بھی لگائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہود قوم نے مریم علیہ السلام پر بھی بہتان لگایا۔ وقولہم ان کے کہنے پر، انا بے شک ہم، قتلنا قتل کیا ہم نے، مسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، اور یہ بھی بہتان لگایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ رسول اللہ جو رسول تھا اللہ کا، وما قتلوہ حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ نہیں انہوں نے صلیب یعنی سولی چڑھایا اسے، ولیکن شبہ لہم بلکہ وہ مشتبہ کر لیا گیا ہے ان کے لیے۔ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی جو ہے وہ مارنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان میں سے بعض جو ان کا جاسوس تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے گیا، اور اس نے کہا کہ آ جاؤ میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو جیسے ہی فوج ان کے اندر گھسی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس جاسوس کی بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا، اور وہ مشتبہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اس جاسوس کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، اور وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اور بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو پکڑنے کے لیے آئے، تو ان کے حواری تھے جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ قربانی دی، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس جیسی بنا دی، اور اس کو پھانسی ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ تو بہرحال یہ دونوں تفسیر جو ہے وہ صحیح ہیں، ان میں سے کوئی ایک لی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بچا لیا، اور یہ یہاں پر خوش ہیں کہ ہم نے انہیں صلیب پہ چڑھا دیا یا پھانسی دے دی۔ تو اللہ نے بڑا احسن انداز میں فرمایا، نہ انہوں نے قتل کیا اسے، نہ انہوں نے صلیب چڑھائی، ولیکن شبہ لہم لیکن اللہ نے ان سے وہ مشتبہ کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور وہ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شک من البتہ شک میں ہے، منہم اس سے، وہ ابھی تک اس کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا، اور قرب قیامت وہ آئیں گے رسول اللہ کے امتی بن کر۔ ما لہم بھی من علم نہیں ہے ان کے لیے علم، یا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے اس بات کا، من علم الا اتباع الظن مگر پیروی کرنا، الظن گمان کی، وہ بس پیروی کیے ہوئے ہیں اپنی گھڑی ہوئے باتوں کی، اپنے گمان کی، اپنے حساب سے انہوں نے باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال انہوں نے
کچھ ایسا نہیں کیا، وما قتلوہ یقینا، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اسے یقینا یقینی طور پر، وہ محفوظ ہیں آسمانوں پر ہیں، انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور حیات ہیں، آسمانوں پر ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے الیہ اسے اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، رفع رفعت کہتے ہیں بلندی کو اور اونچے کو، تو اللہ نے اٹھا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے، الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ کہ البتہ وہ ضرور ایمان لائیں، بھی اس پر، قبل اس سے پہلے، موت کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ وہ ہوگا، علیہم ان پر، شہیدہ گواہ۔ دیکھیں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کو ضرور عیسیٰ علیہ السلام کا وہ اصل چہرہ دکھائیں گے، وہ ریئلٹی بتائیں گے جو ان کو نہیں پتہ۔ تو مرنے سے پہلے ان کو جب موت آ رہی ہوتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم تو غلط فہمی پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی نہیں مانتے اور صحیح خدا کا بیٹا مانتے ہیں، باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا۔ بہرحال ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے، آپ تفسیر میں جا کر اس کو بڑے آسان طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت منقول ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان نہ لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آسمان پر تو اٹھا لیا تھا، لیکن جیسا کہ صحیح احادیث میں مروی ہے کہ آخری زمانے میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت تمام اہل کتاب پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن وہ گواہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام ان سب پہ اوپر۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، بس بوجہ ظلم کے، من الذین ان لوگوں کے جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دیں ہم نے، علیہم ان پر، طیبات ان پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جیسے چربی تھی یہ ان کے اوپر حرام کر دی تھی انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے، وحلت لہم جو حلال کی گئی تھی، لہم ان کے لیے، وبصدہم بوجہ ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کثیرہ اکثریت کو، ان کے گناہوں کے بسبب، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے بسبب، اور انبیاء کو ناحق طریقے سے قتل کرنے کے بسبب، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حلال چیزیں حرام کر دی تھی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے لینے، اور ربا سود کو، سود پہ بھی وہ بڑے چڑھ آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب گناہوں کی بنا پر ان سے کچھ چیزیں حرام کر دی۔ وقد، اور حالانکہ تحقیق، نہو وہ روکے گئے تھے، عنہ اس سے، وَأَكْلِهِمْ اور بوجہ ان کے کھانے کی، اموال الناس بالباطل مال لوگوں کا باطل طریقے سے، ان کو یہ بھی منع کیا گیا تھا کہ لوگوں کا ناحق طریقے سے مال مت کھاؤ۔ اب بھی کچھ یہودی ایسے ہیں کہ ان کے اپنے جو فرقے کے لوگ ہیں ان کو نہ وہ قتل کر سکتے ہیں، نہ وہ مار سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، غیر فرقے کے لوگ، غیر یہودی لوگوں کو ان کے لیے مارنا بھی ثواب ہے اور ان پر ظلم کرنا بھی ان کے لیے باعث برکت ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کو تفسیر میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ حوالہ جات کا ذکر کر چکے ہیں، جیسے یا بنی اسرائیل کی شاید رکوعوں میں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذابًا ألیما بڑا ہی دردناک اور المناک عذاب۔ پھر لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو راسخ ہیں، پختہ کار ہیں، فی العلم علم میں، وہ منہم المؤمنون ان میں سے، والمؤمنون جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان میں پختہ کار ہیں، علم میں پختہ کار لوگ جو ایمان لائے ہیں، یؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل جو نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے تمام انبیاء پر، والمقیمین الصلاۃ اور جو قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ نماز کو، والمؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخر دن پر، اولئک یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم ہم ان قریب دیں گے انہیں، اجرا اجر عظیما بہت بڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو علم میں پختہ کار ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تمام کتاب، اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخر دن پر، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو عن قریب ہم اتنا اجر دیں گے جو بہت بڑا اجر ہوگا اور جن کو ہم راضی کر دیں گے۔